تو جب تم خود ہی اسلام کے لیے ڈاکو بنے ہوئے ہو تو پھر وہ ناروے کے اندر انہوں نے قرآن جلانے ہیں؟ جب تم خود یہاں قرآن کو نصاب سے نکال رہے ہو تو کس منہ سے ہم ان کو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر؟ ہاں جی، اور جب تم خود یہاں سے قرآن کو دیس نکالا دے چکے ہو اور نصاب سے دیس نکالا دے چکے ہو، اور جو قرآن پڑھتا ہے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، دینی مدارس کو تم دہشت گرد کہتے ہو، داڑھی جو رکھ لے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، ہم جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، تو پھر ناروے کے اندر تو انہوں نے قرآن جلانے؟ جب تم خود ہی قرآن پڑھنے والے کو دہشت گرد کہتے ہو، جتنے بندے تم نے لبیک یا رسول اللہ کے گرفتار کیے میرے سمیت، ان میں سے ہزاروں حافظ تھے، تو جب تم خود حافظوں کو جن کے سینے میں قرآن موجود ہے تم خود ان کو ہتھکڑیاں لگاتے ہو اور ان کو کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے، تو پھر ناروے کے کافروں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ قرآن کی تعظیم کریں گے؟ تو جب تم نے خود ہی قرآن کی قدر جو ہے وہ نہیں کی، اقبال کیا کہتے ہیں، حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست۔ اقبال کہتا ہے یہ تو تیرا کام تھا نا قرآن اٹھا کر، وہ اپنی انگریزی کی کتابیں نہیں جلاتے، قرآن آخر کیوں جلاتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ اپنی گندی باتیں نہیں جلاتے، وہ گندگی کے بھرے ہوئے ناروے کے وہ جناب جن کا باپ کا ماں کا کوئی پتہ نہیں، ان وہ قرآن کو آخر کیوں جلاتے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو، جو 56 ممالک کے حکمران ہو، تم ذمہ دار ہو۔ ہاں، تم قرآن کی بے ادبی کروانے کے ذمہ دار ہو، تم اسلام کے مذاق اڑانے کے ذمہ دار ہو۔ تو آڑے اندر جو کوئی دم خم ہوتا، کیوں جی؟ نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا مصر چو، اور بھی بڑے حکمران سن، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دارالحدیث بنائے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھی کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائیں، رسول اللہ کے فرامین سنائیں۔ بتاؤ، یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا۔ جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، ان کو کیا سمجھنا ہے کہ جناب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا معنی ہے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا کیا معنی ہے؟ ہاں جی، جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا تو آپ جناب جی وہ ناروے والے جلاتے ہیں۔ ان سوروں کا علاج تو آج بھی یہی ہے، رسول اللہ کی ظاہری حیات سے لے کر قیامت تک، انگریزوں کا ہو یا مودی کا ہو یا بدھ متوں کا ہو، ایک ہی علاج ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اقبال کہتا ہے جو سرور حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو جب بیگانہ ہے حرب و ضرب سے تو تجھے کیا پتہ ہے؟ ہاں جی، کہتا ہے جیڑا لطف لڑن تے مرن تے مارن نال آندا ہے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مسلمان تو ہر مسئلے میں فائدے میں ہے، مر جائے تب بھی فائدہ، مار دے پھر بھی فائدہ۔ یہ تو قرآن کی نص ہے، یقتلون ویقتلون۔ کیوں جی؟ ہاں جی، لڑو، مر جاؤ یا مارے جاؤ، دونوں فائدے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ کیوں جی؟ یہ تو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے پہلی کتابوں میں، اور قرآن میں بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ جناب غازی بھی ہو اس کو بھی ثواب ملے گا، جو شہید ہو جائے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ہم مسلمان تو لیکن قرآن کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے نا قرآن۔ کیوں جی؟ اقبال کہنا بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ کیوں جی؟ ہاں، وحدہ لا شریک دا معنی تو سمجھ کوئی نہ آیا نا، ورنہ کرتارپور تے اتنا خوش ہون دی کسی نو ضرورت ہی کوئی نہیں سی۔